قولی، آج کے اس روح پرور دینی اور اسلامی اجلاس عام میں شریک ہمارے معزز علماء کرام، مجلس کے صدر محترم جناب عبد المجید صاحب امیر جلعی جمعیت اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آپ کے اس دیار میں قرآن و سنت اور دین و شریعت کی بات سننے اور سنانے کے لیے ہماری آپ کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی سے ہم دعا کریں کہ الہ العالمین ہماری سب کی آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم یہاں جو جمع اور اکٹھا ہیں، اللہ تعالی اس اجتماع کو، اس مجلس کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا، رفع درجات کا اور جنت میں داخلے کا سبب اور سامان بنائے۔ حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرا آج کے اس اجتماع اور اجلاس میں جو موضوع خطاب ہے نوجوانوں سے متعلق ہے، تو میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے نوجوان، چاہے وہ مرد میں سے ہوں یا خواتین میں سے ہماری بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، وہ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ سنیں گے تبھی ہمارے اندر کوئی فکر پیدا ہوگی، اور فکر کے بعد جزم عمل پروان چڑھے گا، اور پھر اس کے اثرات و نتائج ہماری زندگیوں میں دکھائی دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، جوانی اور نوجوان، جوانی یہ انسانی زندگی کا سب سے بیش قیمتی اور سب سے اہم ترین اور سب سے زیادہ بنیادی مرحلہ ہے، اور جوان بھی کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی سماج، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت، کسی بھی جماعت، کسی بھی تحریک، کسی بھی تنظیم کا سب سے اہم اور بنیادی عنصر اور حصہ ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کوئی بھی قوم، پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی بھی انقلاب دنیا میں جو بھی آیا، چاہے وہ تخریبی رہا ہو، فساد کا رہا ہو، بگاڑ کا رہا ہو، یا تعمیری اصلاح اور سدھار کا رہا ہو، وہ نوجوانوں ہی کے مرہون منت رہا۔ کوئی بھی تبدیلی، آپ پوری انسانی تاریخ کو پڑھتے چلے جائیے، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے دین اسلام کی اس دعوت اور اس مقدس مشن کے حوالے سے آپ کے جانباز اور وفادار سپاہیوں کی اس جماعت اور اس گروہ کے کارناموں اور ان کی حیات طیبہ کے ان جاویداں نقوش کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مشن میں سب سے پہلے ساتھ دینے والے کون لوگ تھے۔ یہ زندگی کا ایک ایسا مرحلہ در کچھ کرنے کا جنون ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، جو اس کو صحیح اور درست سمجھ میں آتا ہے، اس راستے کو انسان اسی مرحلے میں بہت تیزی کے ساتھ بھٹکتا بھی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر جذبات تو ہوتے ہیں، جنون تو ہوتا ہے، امنگیں تو ہوتی ہیں، صلاحیتیں تو ہوتی ہیں، کچھ کر گزرنے کا ملکہ اور جذبہ اس کے اندر جوش مار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس بات میں کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی وہ صلاحیت جو اس کے اندر ہونی چاہیے نہیں پاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں گے آپ نوجوانوں کو آج پوری دنیا میں منصوبہ بند طریقے سے کسی
تو کن کو کیا جا رہا ہے؟ نوجوانوں کی کمیونٹی کو کیا جا رہا ہے. کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی تحریک ہو, کوئی بھی لوگ ہوں, دنیا کے اس تمام طاقتوں کا ٹارگٹ اور ہدف یہی نوجوان طبقہ ہے. کیوں؟ فرعون تھا, اور ہارون علیہ السلام دعوت لے کر کے آئے, اسلام کی دعوت پر ایمان لایا. کس لیے؟ کیوں نہیں لوگ ایمان لاتے تھے؟ علی خوف من فرعون وعملئہم, فرعون اور اس کی سولی پہ چڑھا دے گا, سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گا, قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑیں گی, آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے تھے. چند لوگ ایمان لائے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کون لوگ تھے؟ الا ذریہ, نوجوانوں کی جماعت تھی, جوانوں کا گروہ تھا, چند نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت پر ایمان لائے تھے. نمرود کتنا بڑا سپر پاور آدمی تھا, کتنا رئیس تھا, کتنا مالدار تھا, کتنا طاقتور تھا. 4 لوگ جن کی پوری معلوم دنیا پر حکومت تھی, انہی میں سے نمرود بھی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے اللہ کی توحید لے کر کے آئے, دعوت توحید دیا. دعوت توحید دیتے دیتے اس آزمائش کا مرحلہ تھا. بہت پیچیدہ امر تھا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. لوگوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کو توڑنا کوئی آسان کام ہے, اور اتنے بڑے بادشاہ کے حکومت کے دور میں, سلطنت میں, معبودوں کو توڑنا کوئی معمولی کام تھا. کہا یہ کون ہے جس نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا اور لا کر کے یہ ہمارے بڑے معبود کے گردن میں اس کلاڑی کو لٹکا دیا؟ لوگوں نے کہا قالو میرے بھائیوں میں بتانا جو چاہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ کے اندر یہ جرات و جسارت اور ہمت و حوصلہ آیا کس مرحلے میں؟ جوانی کے مرحلے میں, جب نمرود کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھی. قالو سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم, بستی کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے. نوجوان کون ہے؟ نوجوان ہے جس نے ان معبودوں کو توڑا ہے اور کلہاڑی لا کر کے بڑے اس معبود کے گردن میں لٹکا دی ہے, جسے لوگ ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ کارنامہ کس مرحلے کا تھا میرے نوجوانوں؟ کس مرحلے میں؟ جوانی کے مرحلے میں. بولو جوانی کے مرحلے میں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سورہ کاف پڑھتے ہو علماء کی تقریروں میں اس آیت کریمہ کو ایک بار نہیں کئی بار آپ نے ہم نے سنا ہوگا. اللہ کہتا ہے میں ایک سچا قصہ تمہیں سنا رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ایمان کی مضبوطی کے لیے کہ شک نہ کرو میرے بندو, اللہ کو تو سارا قرآن کریم ہی سچا ہے, اور ساری کہانیاں, سارے قصے سچے ہیں, سارے واقعات و حادثات سچے ہیں. یہ ہمارا مطلق ایمان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, تھوڑا اپنا یقین اور مضبوط کر لو. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اے رسول گرامی, ایک دم سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں, آپ کو بتانے جا رہے ہیں. کیا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا اذ قلنا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. یہ کون لوگ تھے؟ چند نوجوان تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا, شرک کے لیے مجبور کرتا تھا, توحید کو اختیار نہیں کرنے دیتا تھا, اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے نہیں دیتا تھا. لیکن وہ چند نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے, چند نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دی, اور انہوں نے برمنا علی الاعلان کہا کہ ربنا ہمارا رب
जो आसमान और जमीन का रब है वही हमारा रब है। मेरे भाइयों, ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? जवान लोग थे। तो ये जवानी का मरहला जो मैंने बताया कि दुनिया में जो इनकलाबात आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, सीरत को पढ़ो, कितना बड़ा इंसानी तारीख का कितना बड़ा इनकलाबी मिशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का है। दारे अरकम में जब आपकी दावत पर ईमान लाए, मुझे उम्र जिक्र करने का मौका नहीं है, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, सहाबा की पूरी जमात हो, जुबैर इब्ने अव्वाम हो, अशरे मुबश्शरा में अक्सर आप देखोगे कि 30, 40, 25 साल की उम्र में सारे सहाबे करम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के साथ खड़े हो गए और आपके इस मुकद्दस मिशन का सहारा बन गए और दीन इस्लाम के इस झंडे तौहीद को, अलमे तौहीद को, कलमे तौहीद को इस धरती के गोशे गोशे तक पहुंचाने का ये अपना अज़्म और हौसला बुलंद कर लिया। मेरे भाइयों, सहाबे किराम की जमात नौजवानों की जमात थी। इनकलाब जवानों की कुव्वत और सलाहियत से आती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे। मेरे नौजवानों, मिसाल देखो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इसी इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे को अल्लाह ने क्या कहा? मांगा था तो रो रो करके बुढ़ापे की लाठी और सहारे के तौर पर कि अल्लाह मुझे बुढ़ापे में एक लाठी और सहारा दे दे, नेक दे दे। अल्लाह ताला ने जवानी, इस बुढ़ापे की उम्र में जब लड़का दिया, वो लड़का दौड़ने की उम्र में आया, जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है। फलम्मा बलगा माहुस्साया, अभी दौड़ने की उम्र पर आ रहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम, मैं तुमसे इम्तिहान लेना चाहता हूं, क्या तुम इस बुढ़ापे के सहारे और अपने बुढ़ापे की इस लाठी, अपने इस नौजवान बेटे को मेरी मर्जी की खातिर राह खुदा में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओगे? उस बेटे से गए, बाप ने मशवरा किया, कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर रहा हूं। उसी प्यारे अंदाज में बाप आपके उसलूबे खिताब के रद्दे अमल के तौर पर उसी अंदाज में कहता है, या अबतिफ अल, ऐ प्यारे अब्बू जान, कर डालिए मां तू उमर जो अल्लाह का हुक्म आया, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह वाले से यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जवानी की उम्र में आजमाइशों का शिकार हो गए, कितनी परेशानियां और मशक्कतें आई, उस वक्त के जालिम बादशाह ने ले जाकर के कैद खाने के अंदर डलवा दिया। ये जवानी की कदर की उन्होंने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश को बर्दाश्त किया मेरे भाइयों, और उस कैद खाने में भी गए तो अल्लाह की दावत देने लगे। कुरानी नौजवानों की मिसाल है, या साहिब इस सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, कि कैद खाने के निगरा और मालिक और जिम्मेदार लोग सुनो, ये तरह तरह के अक़साम अनवा के जो बुतों की पूजा करते हो, ये बेहतर है या एक अल्लाह बेहतर है? उस कैद खाने के अंदर अल्लाह का ये पैगाम्बर और अल्लाह का ये बंदा अल्लाह की तौहीद की दावत के सिलसिले को कायम किए हुए हैं। ये कुरान करीम के, तो मैं जो बात कह रहा था कि जवानी के मरहले में जो इनकलाब आए, तारीख गवाह है कि इनकलाब इन्हीं नौजवानों की कोशिशों से और नौजवानों की मेहनतों, मशक्कत और कुर्बानियों से और नौजवानों की जिद्दोजहद से दुनिया की कोई भी तारीख इन नौजवान ही रुख पर लाना होगा। और उस कौम और उस समाज और उस बस्ती और उस इलाके के नौजवान अगर राह रास्त पर आ जाएं तो अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, उस समाज के अंदर तब्दीली और इनकलाब से कोई ताकत नहीं किसी को रोक सकती है। इसलिए ये जवानी का मरहला, ये तो जवानी के जज्बात और उमंगों के दलाइल के तौर पर थे। ये जवानी का मरहला भी मेरे भाइयों, बूढ़ों से पूछो कितना कीमती मरहला, बूढ़े बताया करें कभी, है ना? वैसे नहीं ईमान होता है। एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे आप, तजर्बात पकड़ करके बताया करो कि बेटे, ये तरबियत करने के लिए कि बेटे जब मैं 40 साल का था तो गाड़ी कैसी चलाता था, दौड़ता कैसे था,
کام کیسے کرتا تھا، آج تو نماز کے لیے جانے میں، وضو کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں۔ یہ ہے جوانی کا مرحلہ اور اس کی قیمت اور اس کی عظمت۔ میرے بھائیوں، اس جوانی کے مرحلے کی قدر کرو، بہت قیمتی مرحلہ ہے آپ کی زندگی کے مراحل کا۔ کتنے مراحل ہیں بنیادی طور پر؟ بچپن، جوانی اور 55 جسے ہم بڑھاپا کہہ لیں۔ کتنے مراحل ہیں موٹے طور پر؟ 3 مراحل ہیں، بڑھاپا، جوانی اور 55۔ بڑھاپا اور بچپن، ہاں یہ بچپن اور 55 جو ہے، یہ دونوں مرحلے اسی لیے ہیں کہ انسان ان دونوں مرحلوں میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ بچپن میں بھی انسان چاہتا ہے، محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے، مجھے کوئی پانی دے دے، مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ کسی دوسرے کے سہارے سے کھاتا اور پیتا ہے کہ نہیں کھاتا پیتا ہے؟ اسی طریقے سے بڑھاپے میں جب انسان جاتا ہے تو وہ بھی محتاج ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی کھانا کھلا دے، مجھے کوئی پانی لا کر کے دے دے، میرا کوئی ہاتھ پکڑ کر کے مجھے چلا دے۔ اور بسا اوقات ایسے ناگفتہ بے آلات آ جاتے کہ انسان محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کی قضاء حاجت کے لیے دوسروں کا سہارا بننا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اے میرے بندو، کم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ 3 مراحل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ نوجوانوں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تمہاری کمزور تھے، پیدائش کے وقت کی نہیں تھے۔ 2 سال تک پانی اور قضاء حاجت کے لیے کس کے محتاج تھے؟ ماں اور باپ اور اپنے گھر والوں کے۔ تو اللہ کہتا ہے جب پیدا کیا تو تم کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کمزوری کے بعد ہم نے تم کو طاقت دے دی۔ ضعفا وشیبا، پیدا ہوئے تھے تو کمزور، پھر ہم نے طاقت دی جوانی کے مرحلے میں، پھر اس جوانی کے مرحلے سے لوٹا کر کے طاقت کے مرحلے سے تمہارے بال سفید ہو گئے، تمہارے جسم اگر ہو گئے، تمہارے جسم کی طاقتیں دھیرے دھیرے ڈھلتی گئیں، اور وہی جو کمزوری کا بچپن کا مرحلہ تھا، دھیرے دھیرے تم اسی کی طرف لوٹتے چلے جاؤ گے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جوانی کا صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، علمی اور فکری، ذہنی اور دماغی اعتبار سے بھی یہ جوانی کا مرحلہ مضبوطی کا مرحلہ ہے۔ پیدا ہوئے تھے تو کچھ جانتے تھے؟ کسی کو کچھ معلوم تھا؟ ایسے جب بڑھاپے کی طرف جب قدم رکھو گے، بوڑھوں سے پوچھو یادداشت کمزور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ علم کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے بوڑھے بتائیں، ذہنی توازن بگڑتا ہے کہ نہیں بگڑتا ہے؟ جو لوگ عمر کی درازگی کی طرف جا رہے ہیں ان سے پوچھو سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ذکر علم شیئا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ کہتا ہے بچپن میں تم لا علم تھے، لا علم تھے، واللہ اخرجکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے جب اس دھرتی پر وجود بخشا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ کا علم باقی نہ رہ جائے اور علم کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پتہ کیا چلا کہ یہ جوانی کا مرحلہ انسانی زندگی کا جسمانی، فکری، ذہنی، فزیکلی ہر اعتبار سے مضبوطی اور طاقت کا مرحلہ ہے۔ اس لیے اس طاقت کے مرحلے کی قدر کرو۔ یہ میں نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک و شبابک قبل حرمک۔ 2 ہی نقطے جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 5 بتائے، میں 2 ذکر کر کے اپنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے نوجوانوں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا کہا رسول اکرم نے؟ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، یعنی اپنی زندگی کا صحیح استعمال کر لو، اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، خوشنودی میں، اللہ کی رضا جوئی میں۔ کیا کر لو؟ اللہ کی عبادت و بندگی میں اپنی زندگی کا استعمال کر لو۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب بتائیے کہ کیا اسی زندگی میں جوانی داخل ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، زندگی میں جوانی کا بھی تو ذکر آ گیا، تو رسول اکرم نے الگ سے کیوں ذکر کیا کہ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی بچپن سے لے کر کے بڑھاپا تک پوری زندگی کا صحیح کرنے کا کیا فائدہ؟ میں ہی انسان راہ ضلالت پر گامزن ہونے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، بھٹکنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، گمراہی کا شکار ہونے کے زیادہ اس کے راستے اور امکانیات ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی تو ہے ہی قابل قدر و قابل غنیمت، جوانی یہ تمہارے پوچھ نہیں لے گا، ڈگمگائیں گے نہیں۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندے سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے پوچھا، شباب جوانی کے بارے میں پوچھا جائے۔ بتاؤ مجھے، جب عمر کا پوچھ لیا اللہ تعالیٰ نے، تو جوانی کے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ اس جوانی کا خصوصیت کے ساتھ صحیح استعمال کرو۔ آج ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر جس فرض منصبی کے لیے مقصد اور جس غرض و غایت کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے احکام اور اوامر کی پابندی کریں، اس جوانی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ عرش الہی کے سائے کے نیچے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، انہی میں سے وہ ایک نوجوان بھی ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ یہ اللہ کی عبادت ہی اس نوجوان کی زندگی کی اس بادشاہ کے دربار میں، اس رستم کے دربار میں ربعی ابن عامر اور اس کی قالینوں کو اپنے جاؤ جلال کا اظہار کرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے اس کے آخری انتہا تک پہنچ گئے اور کہا کہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی، لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ واحد کی بندگی کی طرف لے آئے، اور پوری انسانیت کو جو انسانی دھرتی پر دوسرے ادیان و مذاہب کے مظالم ہیں، ان کی زیادتیاں ہیں، ان سے نکال کر کے اسلام کے عدل کے سائے میں لے آئے۔ یہ اللہ ومن ضیق الدنیا الی ساعۃ الآخرہ، جو دنیا اور دنیا کے انسان اس دنیا کی ٹمکٹوئیوں میں، رنگینیوں میں، اس دنیا کی تنگیوں میں اور اس دنیا کے مال و دلال میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے نکال کر کے آخرت کی جواب دہی اور اس کی کشادگی کی طرف لے کر کے آئے۔ یہ ایک نوجوان کا مشن تھا، یہ ایک مسلمان کا مشن تھا کہ انسانیت کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ جن کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے، ان کی بندگی سے نکال کر کے رب العباد، بندوں کے رب اللہ واحد کی عبادت کی طرف لایا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اس دھرتی کے سب سے بہترین لوگ ہو، لیکن شرط ہے اس بہتری کے لیے، اس خیریت کے لیے، اس پہچان اور شناخت اور اس فرض منصبی کے لیے کہ تم انسانیت کے لیے بھلائی کا کام کرو۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے فرما کو لے کر تم روئے زمین پر آئے تھے، اللہ کے فرما کو لے کر ہم روئے زمین پر آئے تھے، افسوس ہماری حالت پر، ہم بھول گئے غافل دنیا کو خوابوں سے جگانے آئے تھے، افسوس ہماری حالت پر، ہم بھول گئے کیوں آئے تھے۔ آج ہم
اس بات کے لیے جانے جاتے تھے، ہمارا فرض تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ انسانیت سے، شر کی پگڈنڈیوں سے، منکر کے راستوں سے، شرک کے راستوں سے، بدعت کے راستوں سے، معصیت اور ضلالت کے راستوں سے نکال کر کے توحید و سنت اور اللہ کی طاعت و فرمانبرداری کے راستے پر لاتے۔ آج ہم خود محتاج ہو گئے، آج ہم خود اس بات کے محتاج ہو گئے کہ علماء ہمیں اللہ کی توحید سکھائیں، یہ علماء ہمیں اللہ کے ساتھ شرک کو بتائیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے بھیڑ کا عالم ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے اس جوانی کی عظمت کو سمجھو، اپنے اس جوانی کے مرحلے کی قدر و قیمت کو سمجھو، اور جس مشن اور جس جماعت اور منہج کے تم پاسدار ہو، علم بردار ہو، صحابہ کرام ان کی جماعت کو پڑھو، ان صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھو۔ عبادتیں آ کر کے رسول گرامی سے مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، مہینے بھر روزہ رکھنے کی اجازت دے دیجئے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے نبی کائنات اپنی عمر کی جو حد تھی اس سے پہلے آ کر کے نبی کائنات کی صف میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کو رسول نے اس غزوہ احد کے موقع پر واپس کر دیا، کہا 14 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی نے ہمیں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ ایک مرحلہ اتنا صحابہ کرام کا عالم یہ تھا، آتے تھے پنجوں کے بل اپنے پاؤں کی کیفیت کھڑے ہونے کی یہ کر لیتے کہ حضرت دے دی کہ یہ اچھا تیر انداز ہے۔ حضرت رافع گئے اپنے باپ سے رونے لگے، گھبرا گئے۔ یہ ذوق تھا، یہ نیکی میں مسابقت تھی، یہ طلب تھی، یہ بے چینی تھی۔ میرے نوجوانوں، صحابہ کرام کی عبادتوں کے لیے آ کر کے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی اتنے نہیں، اتنی اجازت دے دیجئے، میں روزے رکھوں گا، میں نمازیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے نہیں۔ واقعات میرے بھائیوں ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حضرت سمرہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، رافع آ کر کے گھر میں رونے لگے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ان کے والد گئے، کہا اللہ کے نبی دونوں ایک ہی عمر کے ساتھ کھیلنے والے، آپ نے اس کے ایک ساتھی کو اجازت دے دی، دوسرا مایوس ہو چکا، کس لیے؟ فلم ہال میں جانے کے لیے، چوری کے لیے، ڈاکہ زنی کے لیے، کمپنی لوٹنے کے لیے، زنا اور بلاತ್ಕಾری کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے، جہاد میں شریک ہونے کے لیے وہ دونوں لڑکے صحابہ کرام کی جماعت کے اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جوان تھے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے سنہرے اوراق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم دونوں مسابقہ کرو، دوڑ لگاؤ، اگر تم رافع آگے نکل گئے تو تم کو بھی اجازت دے دی جائے گی۔ اور اس قدر محنت اور مشقت سے رافع دوڑنے لگے کہ سمرہ کو پچھاڑ دیا، ان کو بھی اجازت دے دی گئی جنگ۔ یہ جذبات تھے، یہ امنگیں تھیں، یہ تڑپ اور بے چینی تھی۔ میرے نوجوانوں، آج ہم جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے وقت نکالنے کے لیے نہیں تیار۔ ہمارا ٹارگٹ بدل گیا، ہمارا ہدف بدل گیا ہے، ہمارا مقصد زندگی غلط روٹین پر چلا گیا ہے، اور جہنم سے نجات کی فکر مندی سے آزادی کے ساتھ اس دھرتی پر جی رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سارے حالات، یہ سارا بگاڑ اور یہ سارا فساد ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پیدا کس لیے کیا رب کریم نے؟ اس مقصد کو جانو۔ اب آ کر کے پوچھتے تھے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا انا عملته دخلت الجنہ، دلنی علی عمل، اللہ کے نبی کام ایسا بتا دیجئے کہ میں اپنا لوں تو جنت میں چلا جاؤں، کام ایسا بتا دیجئے کہ اس کو چھوڑ کر کے جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ حالات تھے صحابہ کرام۔ حضرت وہ کون تھے جو وضو کا پانی لا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا کرتے تھے؟ وہ صحابی کا نام مجھے ربیہ ابن کعب الاسلمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ٹارگٹ دیکھو میرے نوجوانوں، ہدف دیکھو اس انسان کا۔ کہتے اللہ کے نبی ایک دن اس صحابی سے کہا کہ ربیہ جو مانگنا ہے سلنی، ایک گمراہ کرنے والا کہتا ہے
کہ دیکھو اللہ کے نبی مختار کل نہیں ہوتے تو کیسے کہتے ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لے. آگے کی حدیث پڑھتا ہی نہیں, پوری حدیث کی تشریح کرتا ہی نہیں, پوری امت کو اسی آدھے حصے سے گمراہ کرتا ہے. دیکھو اللہ کے رسول مختار کل ہے, ربیہ سے بول رہے جو مانگنا. ربیہ سے کہا کہ ربیہ وضو کا پانی لے آتے تھے, خدمت کیا کرتے تھے, چھوٹے سے بچے تھے. کہا کہ ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لو. اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ. فکر کی بلندی دیکھیے آپ اس صحابی رسول کی, ٹارگٹ دیکھیے, ہدف دیکھیے, سوچ کا معیار دیکھیے کہ وہ صحابی رسول اکرم سے یہ نہیں کہتے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے بہترین بیوی مل جائے, حسین و جمیل لڑکی مل جائے, میں علاقے کا مالدار آدمی بن جاؤں, مجھے اقتدار اور کوئی عہدہ و منصب مل جائے. نہیں, اللہ کے نبی سوچتا یہ ہوں کہ جب آپ کی محبت میرے دلوں میں جاگتی ہے تو آ کر کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں اس دنیا کے اندر. جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا مقام محمود ہے, ہم دوسری صفوں کے لوگ, آپ کا دیدار کہاں ہوگا. اللہ کے نبی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. یہ صحابہ کرام کا سوچنے کا پیمانہ اور معیار تھا. میرے نوجوانوں, یہ ٹارگٹ جب بناؤ گے تب ہمارے اور آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. جاؤ ربیہ, تم کثرت سے نوافل پڑھو, نمازیں پڑھو, سجدے کرو. اسی کثرت سجود کے پاداش میں اللہ تعالیٰ کی ذات کریمی سے, رحیمی سے امید ہے کہ اللہ تمہیں ہماری اس قیامت کے دن میں قربت و رفاقت نصیب فرما دے. میرے بھائیوں, سمجھ میں آیا اس صحابی کا معیار, سوچنے کا ٹارگٹ, اور اسی طریقے سے اعلیٰ مقصد اور فکر کی بلندی. آپ اندازہ لگاؤ, یہ صحابہ کرام تھے. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارا ٹارگٹ نہیں تھے, ہمارا مقصد حیات نہیں تھے, ہمارا مقصد زندگی نہیں تھے, اور نہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے وہ معلوم ہے. کتنی دیر تک؟ ٹھیک. نہ ہم اپنے کسی ہدف کے ساتھ جیتے ہیں. ہم نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کہا ابحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہ اے لوگو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے یوں ہی تم کو پیدا کر دیا. میرے نوجوانوں, مقصد زندگی سمجھو, مقصد حیات سمجھو, مقصد تخلیق سمجھو, مقصد وجود سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا اس دھرتی پر. کھانے کے لیے, کمانے کے لیے, دنیا کے عیش و آرام کے لیے, یا اس دنیا میں آزمائش اور امتحان کا لے کر کے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے طے کر لو آپ. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہی سب نہ طے ہونے کی وجہ سے نہ اسلام سے محبت, نہ سیرت رسول سے محبت, نہ اسلامی تہذیب اور کلچر اور ثقافت, اللہ کے نبی کی وہ پیشین گوئی ہمارے لیے ثابت ہو رہی ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ غَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. رسول گرامی نے پیشین گوئی کی تھی, رسول گرامی نے پیشین گوئی کی تھی کہ تم مغربی کلچر کے, مغربی ثقافت کے, ویسٹرن کلچر کے, مغربی دنیا کی تہذیب اور ثقافت اور طریقے زندگی کے اس قدر دلدادہ ہو جاؤ گے کہ ان کے بال کی نقل تمہاری زندگیوں میں نظر آئے گی, ان کے لباس کی نقل تمہاری ہے کہ نہیں ہماری مسجدوں کی صورتحال. یہ مغربی تہذیب سے ہماری فریفتگی. رسول گرامی گھن کرتے تھے, رسول گرامی نفرت کرتے تھے. ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مغربی کلچر سے ٹکرائے, اس کے خلاف برسرے پیکار ہو, اس کے خلاف دشمنی کا مورچہ کھول دے, اور اگر اس لیول کا ایمان نہیں ہے تو اس کلچر اور تہذیب کو اپنانے سے دور رہے. آج ہماری بیٹیاں بھی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی پوتی تھیں, آج حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے, اوڑھ کر کے آئی, باریک دوپٹہ تھا,
माई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि मेरे इस भतीजी का ये लिबास बड़ा बारीक है, उस बारीक दुपट्टे को उठाया और फाड़ करके फेंक दिया और उसे मोटा दबी चादर ओढ़ा दिया। कहा जो तुम हिजाब और पर्दे के लिए इस कपड़े को तुम पहनी हुई हो, ये तुम्हारे लिए काफी नहीं। हजरत उमर इब्न खत्ताब टखने से पाजामे को पाए तो काट दे। रसूल अकरम सहाबी के बाल को देखते हैं, कहते हैं अगर ये बाल अच्छा कर लेता तो कितना अच्छा हो जाता। फौरन गए अपने बाल को सुधार करके चले आए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। और मेरे भाइयों, जिस तहजीब के तुम दीवाने हो, अब मैं एक नुक्ता यहां आपको बताना चाहता हूं। तौहीद की बात करते हो, बिदअत की बात करते हो, शिर्क से बचने की बात करते हो। अल्लाह की कसम, मक्का की जिंदगी में रसूल अकरम ने सिर्फ दो काम किए थे। एक अल्लाह की तौहीद के फरोग के लिए दावत का काम किया, शिर्क से बचाया, और दूसरी जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई थी उन मशरिकीन और दूसरे लोगों की तहजीब से अपनी उम्मत को बचाना। दूसरी लड़ाई यही थी। अल्लाह के नबी ने जगह जगह मुखालफत का हुक्म दिया। कहा तुम बाल ये नहीं रखते, तुम रख लो। ये नमाजों में जूते नहीं पहनते, तुम पहन लो। ये आशूरा के दिन एक रोजे रखते, तुम दो रख लो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि ये हालत हैज में अपनी बीवियों का खाना बनाया हुआ नहीं खाते। तुम अपनी बीवियों से सब कुछ करो सिवाय मुजामात के, उनके करीब जाओ, बैठो, बातचीत करो। सहरी नहीं खाते, तुम खाया करो। इफ्तारी में लेट करते हैं, तुम जल्दी करो। ये सब क्या था? यहूदी चिल्ला उठे, यहूदी चिल्ला उठे उस मक्का की जिंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुखालफत पर। का खालिफुल यहूद, खालिफुल मजूस, खालिफुल मुशरिकीन। तुम यहूदियों की मुखालफत करो, तुम मुशरिकीन की मुखालफत करो, तुम मजूसियों आतिश परस्तों की मुखालफत करो। ये हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पैगाम था। आज इसी मगरिबी तहजीब हम पर हावी हो गई। ये कल्चर ने भी हमको बहुत कमजोर किया। हमें दिखना चाहिए हमारी शादी नबी की शादी के मुताबिक हो, हमारा चलना नबी की चलने के मुताबिक हो, हमारा लिबास नबी के लिबास के मुताबिक हो। ये इस्लामी जिंदगी है मेरे भाइयों। और इस तहजीब की खबासतों को समझो। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम। क्यों लिबास की नकल करते हैं हमारे नौजवान? क्यों मरूबियत का शिकार है उस हैवानियत ज़दा तहजीब से जिसने इंसान को हैवानियत की राह पे ला करके खड़ा कर दिया। अल्लाह की कसम, ये मगरिब और ये मगरिब के दानिशवरान और मुफक्किरीन चाहते ये हैं कि इंसान तहजीबी एतबार से हैवान बन जाए, ताकि सारी दुनिया पर इन हैवानों पर हमें हुकूमत करने में आसानी हो जाए। आज होमोसेक्स क्या है? किसने दिया हमारी हुकूमत के अदलिया को इसके लिए मत? आज हम जिन्स परस्ती, उसके लिए निकाह का जवाज ये क्या है? ये इंसानियत को हैवानियत की राह पर ढकेलना है मेरे भाई। और हम भी अगर उसके दिलदादा हो जाए, हम भी उसी मगरिबी तहजीब और कल्चर के फरेफ्ता हो जाए, उनका लिबास, उनका चेहरा, उनका कपड़ा, उनका तर्ज जिंदगी, उनके साथ उठना बैठना, ये सारी चीजें हमारी तहजीब बन जाए, तो अल्लाह की कसम अपने अपने ईमान पर खैर मनाना चाहिए। दुआ करो कि ये चीज हम इससे बेइंतहा नफरत करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, मगरिबी कल्चर की तमाम चीजों से अपने आप को बचाएंगे कि नहीं? बोलो, बचाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? अगर उसके रास्ते अल्लाह के नबी की पेशन गोई थी कि अगर वो उनके एक हाथ की मुमासलत के बराबर, हाथ के इस जरा, और इसी तरीके से शिबरम ब शिबरिन, कदम ब कदम, हाथ दस्त ब दस्त, तुम उनके मुकाबिले में चलोगे। उनकी आज हमारे नौजवान, ये बिगाड़ जो है मेरे भाइयों, मगरिबी तहजीब के हवाले से, अखलाक और किरदार के हवाले से, आज हमें समाज में कैसा रहना चाहिए। हमें अपने समाज में दो बातें और मैं जिक्र करूंगा कि
ہم ایک ترجمان ہیں اسلام کے. ہر مسلمان عملی طور پر وہ اسلام کا داعی ہے، اپنے عمل سے وہ اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ کسی عیسائی مذہب کی کوئی کتاب آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ بتاؤ. پڑھتے ہیں؟ نہیں. ہندو دھرم کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں لوگوں نے؟ نہیں پڑھی نا. یہودی اور بدھ دھرم کی کتنی کتابیں پڑھی ہم نے آپ نے؟ لیکن کسی یہودی کو دیکھ کر کے کیا بولتے ہیں؟ یہودی دھرم ہے یہ. کسی ہندو کو دیکھ کر کے اس کے کلچر، اس کی تہذیب، اس کے طرز زندگی، اس کے طرز بود و باش، اس کے طرز خورد و نوش کو دیکھ کر کے، کھانے پینے، رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھ کر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی ہندو دھرم ہے، یہی عیسائیت، یہی مجوسیت ہے. ایسے میرے بھائیوں جو ہمارے بیچ میں رہنے والی غیر مسلم آبادی ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ رسول اکرم کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں. ہم پڑھانے جاتے ہیں سیرت رسول، ان کو عملی زبانی طور پر پڑھانے جاتے ہیں یا وہ پڑھتے ہیں؟ نہیں. ہم ہی کو پڑھ کر کے وہ اسلام کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہی مسلمان اسلام کا ترجمان ہے. اگر ہم نے غلط کیا تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آج میڈیا کیا کر رہا؟ میڈیا قرآن کے آیات کی تشریح کرتا ہے بیٹھ کر کے ٹی وی پر، سیرت رسول کو بیان کرتا ہے. وہ بیان کرے تب تو پھر کیا ہے. لیکن ہندوستان کے کچھ غیر دین مزاج مسلمانوں کے کرتوت کو اسلام کے نام پر لا کر کے پیش کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دنیا اسلام کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو پڑھتی ہے. اب اگر اسلام کے تئیں ہمدرد ہو، کون بیٹا چاہتا ہے کہ میرے باپ کی بدنامی ہو؟ سڑک پہ چلتے ہوئے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ میرے باپ کی بدنامی نہ ہو. اپنی بدنامی کے ساتھ باپ کی بدنامی کی فکر کرتا. تو مسلمان رہتے ہوئے کیوں نہیں فکر کرتے؟ میں اپنے مسلم نوجوان کو دیکھ کر کے سوچنے پہ مجبور ہو جائے. انشاءاللہ یہ ہماری فکر بننی چاہیے. میں یہی پیغام دے کر کے آپ کو جانا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں کہ ایسا بنو، ایسی مثال پیش کرو اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے تعامل سے، اپنے سلوک سے، کہ یہ دنیا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو ہماری اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ان کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کا کام کرتی ہیں، ہم انہیں اپنے کردار سے جواب دیں. اس عزم کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے. ایک مثال میں دیتا ہوں. محمد ابن قاسم کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا. فاتح سندھ آئے، ہندوستان فتح کیا. اسی گجرات جس کا بھی الیکشن چل رہا ہے، جس کی دھرتی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا گیا، پوری دنیا میں کتنے بدنام کیے گئے، وہاں کا ایک واقعہ اور کانڈ اور حادثہ سارے لوگ جانتے ہیں. اسی گجرات کی دھرتی پر محمد ابن قاسم جب فاتح سندھ آئے حکومت کی اور حکومت کر کے جانے لگے تو اپنے کردار اور برتاؤ سے ایسی چھاپ چھوڑی تھی، ایسے اثرات چھوڑے تھے کہ وہاں کے غیر مسلموں نے محمد ابن قاسم کا مجسمہ بنا کر کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. کیا تھا؟ محمد ابن قاسم ایک مسلمان حکمراں، اس گجرات کی دھرتی کے غیر مسلموں نے ان کے مجسمے کی پوجا، میں نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے یا آپ کا مجسمہ بنا کر کے آپ کی پوجا کی جائے، لیکن عقیدت کا یہ عالم تھا. حکومت کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہیں آئی. وہ ایسا مثالی کردار، وہ ایسا مثالی سلوک اور برتاؤ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. تو میرے بھائیوں، اور ایک اور چیز جو ہمارے سماج میں ہمارے نوجوانوں میں خرابی پائی جاتی ہے، ماں باپ کے تئیں بدسلوکی. اللہ تعالی نے اللہ کے بعد کسی انسان کے لیے اگر کسی کو محسن قرار دیا ہے انسان کے لیے، اور سب سے بڑے محسن ہیں بھی تو ان کے ماں باپ ہیں.
اللہ کے بعد ہمارے حسن تعامل کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. توحید والے ہو, شرک سے بچتے ہو تو اس کے بعد کیا کرو؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ میرے بھائیوں, ہم نوجوان ہمارے ماں باپ کی جو عظمت ہے, ان کا جو تقدس ہے, ان کا جو مقام ہے, اس کو ذکر کرنے کا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نوجوان صحابہ کی جماعت کا تھا کہ رات میں جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ جنت میں حارثہ ابن نعمان کے قرآن کے پڑھنے کی آواز ہمیں سنائی دے رہی. کس کے؟ حارثہ ابن نعمان کے قرآن پڑھنے کی آواز رسول اکرم کہہ رہے مجھے جنت میں سنائی دے رہی ہے. کہا اللہ کے نبی نے کذالک البر کذالک البر کان ابر الناس بامہ. یہ نیکی کا بدلہ ہے ماں کے ساتھ. جنت دے دی اللہ تعالیٰ نے, جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے حارثہ, کیوں؟ ماں کے ساتھ حسن برتاؤ کی بنیاد پر. میرے بھائیو, آج ہمارے جو نوجوانوں میں بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سرپرست یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کل یہ جوان ہونے والے ہیں, ان کی جب آپ تربیت نہیں کریں گے, کی بنیادوں پر ان کی نشو نما نہیں کریں گے, تو یہی چھوٹا سا درخت کل تناور درخت بننے والا. خشتے اول چون ہد میں مار کچ تا سریا میر و دیوار کچ. جب کسی عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوگی تو ساری کی عمارت کی پوری دیوار ٹیڑھی چلی جائے گی. اس لیے ان بچوں کو سب سے بنیادی برائیاں, جتنے فسادات آتے ہیں وہ صرف اشرار اور برے ساتھیوں کی وجہ سے آتے ہیں. کوئی بھی لت ہو, کوئی بھی عادت ہو. اس لیے میرے بزرگوں, پہلے تو ان کو سنبھالو, اپنے گھر کی چہار دیواری میں ان کی دین کی بنیادوں پر تربیت کرو, اللہ کی مراقبت کے احساس پر تربیت کرو, بروں کی صحبت سے بچاؤ, مغربی تہذیب اور کلچر کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دو, دین کا علم دو, انہیں ان کی ذمہ داری یاد دلاؤ. اور اس ذمہ داری کو بتانے کے لیے ہمارے یہ مسجدیں بھی ذمہ دار ہیں, ہماری تنظیمیں ذمہ دار ہیں, ہمارے گھر کے سرپرست ذمہ دار ہیں, ہمارے سماج کے بڑے بزرگ ذمہ دار ہیں. آپ بڑوں کو ذمہ داری بنتی ہے چھوٹوں کو بلائیں, بیٹھائیں, انہیں قصے اور کہانیاں سنائیں. آج کتنا ڈسٹینس ہے سماج میں, بچے کہیں ہیں, جوان کہیں ہیں, بوڑھے کہیں ہیں. یہ خلا بھی ہمارے سماج کا بہت خطرناک منظرنامہ, یہ بہت بڑی وبا اس امت اسلام کے اندر. پہلے ہمارے بزرگوں کے اندر یہ برائی نہیں تھی. ہمارے نوجوان بچے بوڑھوں کے پاس جاتے بیٹھتے, بوڑھے انہیں تربیت دیتے, تہذیب دیتے, اپنی تاریخ اور اس کے قصے اور واقعات سناتے. اس لیے میرے بھائیوں, بروں کی صحبت سے بچو. سب سے زیادہ خطرناک کوئی چیز ہے, اور اللہ کی قرآن کریم کی تلاوت کرو, اس کو سمجھو, اور اس کو سمجھ کر کے رسول اکرم کی سیرت کا مطالعہ کرو, اور اپنے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہو, جماعت اور منہج کو لازم پکڑ کر کے رہو. اپنے مقصد زندگی کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دھرتی پر پیدا کس لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دھرتی پر وجود کیوں بخشا ہے. اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر کے اللہ واحد کی عبادت کی طرف لائیں. یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داریاں ہیں. میرے بھائیوں, سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا. تم بہت قیمتی سرمایہ ہو اس امت اسلام کا, اس سماج کا, اس سوسائٹی اور اس معاشرے کا, اس جماعت کا. میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, اس لیے میں یہ گزارش کروں گا اپنے اپنے مقام کو اور اس جوانی کے مرحلے کی عظمت کو اور اس انقلابی مرحلے کی قیمت کو سمجھ کر کے اس کا صحیح استعمال کرو. اللہ کے دین پر عمل کرنے میں استعمال کرو, اللہ کے دین کی دعوت میں استعمال کرو. انسانیت کی خیر قدر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی.
हमारे नौजवानों को अपने जवानी का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी को समझ करके जीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को मिसाली नौजवान बनाए, दीनी नौजवान बनाए, सही अखलाक व किरदार वाला नौजवान बनाए और अपने फर्ज मनसबी को अमानतदारी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को उनका मकाम समझ करके दावती दीनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने नौजवानों को अपना मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों के तई बुजुर्गों की, उलमा की जो जिम्मेदारी है कि उनकी तरबियत करें, उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं, उनकी रहनुमाई करें, उन्हें इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता करें। सबको, समाज के तमाम अकाबिरीन जिम्मेदारान को नौजवानों के तई अपनी इस अमानतदारी के साथ जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मजलिस को हम सबके इस्लाह अमल और इस्लाह किरदार और इस्लाह अहवाल व आमाल का सबब और जरिया बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे और तमाम अहले ईमान को बख्श दे। या अल्लाह खात्मा हो तो इस्लाम पर हो, मौत आए तो ईमान पर आए, मौत आए तो तौहीद और सुन्नत पर आए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस प्रोग्राम के जिम्मेदारान को बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी मस्जिद में इतना बड़ा मजमा, इतनी यकसुई के साथ शरीक मजलिस रहा और एक बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हुआ, जिसके लिए आप सब भी काबिल शुक्र इम्तिनान हैं, काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे और हौसले को कायम और दायम रखे और ऐसे